بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و سیدنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی الزہراء و ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پروردگار عالم کی درگاہ میں شکر گزار ہوں کہ خالق کائنات نے ہمیں یہ عظیم سعادت عطا فرمائی کہ ماہ مبارک رمضان اور بہار قرآن کے مہینے میں ہمیں امام رضا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس بابرکت مہینے میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت عام دنوں میں پورے ختم قرآن کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اگر ایک آیت کے ترجمہ، ایک آیت کو سننے، ایک آیت کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے تو عام دنوں میں پورے ختم قرآن کی تفسیر کا جو اجر و ثواب، پورے تفسیر کا دورہ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے انشاءاللہ خدا ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو آپ کی خدمت میں ان آیات کی تلاوت کر رہا تھا جن میں خالق کائنات ڈائریکٹ مومنین سے مخاطب ہے۔ اگر جو قرآن کریم پورا جو ہے نا مومنین سے مخاطب ہے پورے قرآن میں، لیکن خداوند عالم مومنین سے تمام لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوتے درمیان میں جو ہے نا کچھ خاص پیغامات کی خاطر ایک دم خداوند عالم کیا کرتے ہیں، انداز سخن کو چینج کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، دوسروں سے میرے کوئی واسطہ نہیں ہے، اب صرف جو ہے نا مومنین سے واسطہ ہے، مومنین سے غرض ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ تو خالق کائنات درمیان میں ایک دم انداز سخن کو چینج کر کے فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خاص پیغام، ان پیغامات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ان میں خداوند عالم نے مومنین کو خاص پیغام دے کے گزشتہ جو موضوعات میں بیان ہوا کہ تقویٰ کے پیغام دیا، انفاق کا پیغام دیا، شکر کا پیغام دیا۔ اسی طرح سورہ احزاب میں خداوند عالم مومنین کو ایک پیغام دیا، فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، خاص پیغام آپ کے لیے کہ اذکر اللہ، یاد کریں اللہ کی، پروردگار کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی یاد کریں، اور یاد بھی کس حد تک، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ یاد کریں۔ اور پھر آگے جو نا مزید تاکید سے فرماتے ہیں وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور خداوند عالم کی تسبیح کرتے رہیں صبح و شام، یاد خدا کرتے رہیں اور تسبیح خدا صبح و شام ہونی چاہیے۔ عزیزان، آپ اس وقت جوان ہیں، آپ لوگوں کی جو نا بہت ساری چیزوں سے نفرت ہوگی، بہت ساری چیزوں سے آپ کی جو نا خاص ایک محبت اور شوق ان چیزوں کو انجام دینے کا۔ انسان جوانی میں جذبات کا شکار ہوگا، نفرت کرتے تو بھی کیا کرتا ہے، جوان جذبات کے شکار ہو کے حد سے زیادہ نفرت کرتا ہے، محبت کرتے ہیں تو بھی جذبات کے شکار ہو کے حد سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ لیکن اسلام دین اعتدال، اسلام کی تمام تعلیمات جو ہیں وہ ایک حد مشخص ہے، بہت زیادہ آگے بڑھنے کی بھی مذمت ہوئی اسلام میں، اور بہت زیادہ پیچھے رہنے کی بھی مذمت۔
اسی لیے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، لا یری الجاہل الا مفرطا او مفرطا، جاہل شخص کو آپ نہیں دیکھو گے الا دو صورتوں میں ہوگا جاہل، الا مفرطا او مفرطا، یا وہ بہت زیادہ آگے بھاگے گا یا وہ بہت زیادہ پیچھے رہے گا، جو درمیانی راستہ ہے اس کو نہیں اپنائے گا۔ جاہل شخص کو پہچاننے کی علامت کیا ہے؟ کبھی دیکھو تو جو ہے نا درس پڑھتے وقت بھی حد سے زیادہ پڑھ کے آنکھیں سرخ کیا ہے، ہو کیا ہے 2 سال کے بعد مدرسہ ہی چھوڑ دے گا، نماز میں عبادت میں لگ گیا عجیب سے جو ہے نا کیفیت بنا کے پڑھ رہا ہے، یہ جہالت ہے۔ نہیں پڑھ رہے کبھی سو کے بیٹھے، یہ بھی جہالت کی علامت ہے۔ جو خدا نے کہا ہے جس حد میں رہنا اس کو حد اعتدال۔ اگر کسی کو اگرچہ پورے ماہ رمضان میں آپ لوگوں کے لیے میں نے کچھ نہیں دیا، یہ ہونا خاص بات، اگر اسی ایک بات کو لیں گے آپ تو سمجھو پورے ماہ رمضان کی جو ہے نا آپ کے لیے ایک خاص سرمایہ مل گیا ہے کہ میں ایک بات آپ کو اپنے استاد سے جو ہے نا لیا ہوں اور اس کے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی بھی شخص کے بارے میں فیصلہ کرنا، کسی بھی جگہ میں جو ہے نا اپنی رائے دینا ہو تو دیکھیں کہ اس شخص کے بارے میں جو ہے نا حد اعتدال میں ہے یا نہیں۔ اگر حد اعتدال سے آگے جا رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، جذبات میں اس کا شکار ہے، تو سمجھو یہ کوئی خاص آدمی نہیں ہے، یہ کوئی بیمار آدمی ہے، روحانی طور پہ یہ بیمار ہے۔ ایک دم آگے کیا کر رہا ہے؟ عالموں میں سے علماء میں سے بھی ہوں گے، تمام گزشتہ علماء کو جو ہے نا علماء کو سنانا شروع کر دیا، کیا ہے کیا کیا ہے دنیا میں علماء نے، سب کچھ میں کرتا ہوں کہ اس میں کوئی بیماری ہے۔ وہ دین کے جذبے میں اس طرح نہیں ہوتا، ذاتی کوئی غرض ہے اس کو، یا کہتا ہے یار سب کچھ ہو رہا ہے باہر، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میں کیا کروں، خدمت نہیں کر رہا۔ اس کی ویڈیو نے کہا یہ بیماری ہے، کوئی ذاتی غرض۔ حد اعتدال، حتی انبیاء نے، حتی ائمہ خدا علیہ السلام نے اعتدال کے راستے سے کھاتے وقت عام لوگوں کی طرح کھائے، ورنہ معصوم عام لوگوں کی طرح بیٹھتا ہے، لیکن معاشرے میں حد اعتدال۔ اگر دین اسلام جو خلاصہ کیا ہے؟ خیر الامور اوسطها، ہر کام کا بہترین آئین کیا ہے؟ کام، ہر کام میں، ہر عمل میں بہترین جو حد ہے وہ اوسطها، درمیان، نہ آگے بڑھ جائے نہ پیچھے رہے، درمیانی راستہ۔ دین کی تعلیمات یہی ہیں۔ اسی جوانی میں اگر اس بات کو سمجھ سکو گے تو کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ عجیب سے شکل بنا کے آئے، اس کو دیکھ کے یار یہ تو بس پہنچا ہوا آدمی ہے دھوکہ کا، یا کوئی شخص لاوالی ہے اس کو توجہ ہی نہیں، کیا کہتے ہیں اس کی مذمت، یہ دیکھیں حد اعتدال میں رہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں حد اعتدال میں رہنے کی بہت زیادہ تاکید۔ کسی بھی کام کو انجام دیتے وقت خداوند عالم نے کیا کہا ہے؟ حد میں انجام دے۔ حتیٰ کہ راہ خدا میں انفاق کے جو موضوع آپ کو بتا دیا، اس راہ خدا کے راہ خدا میں انفاق کرنے کے موضوع میں کیا کہا؟ حد اعتدال۔ تعلیمات اسلامی کی جو ہے نا نچوڑ یہ کہ کیا فرماتا ہے خداوند عالم؟ حتیٰ انفاق کے موضوع پہ اس دن بتا دیا 500 آیتیں انفاق کے موضوع پہ، اور انفاق کے موضوع پہ بھی خداوند عالم کیا کہتے ہیں؟ اپنے خاص بندوں کی صفات بیان کرتے فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ دوسرے بندے چھوڑو، شیطان کے بندے بھی ہو سکتے ہیں، نفس امارہ کے بھی بندے ہو سکتے ہیں، کچھ بندے خدا کے ہیں کہہ رہے ہیں لیکن خدا کے ہوں گے نہیں ہوں گے پتہ نہیں، کچھ بندوں کو خدا خود سے کہہ رہا ہے کہ رحمان کے بندے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے ایسے ہیں کہ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ وہ زمین پہ جب چلتے ہیں تو وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اس وقار کے ساتھ نہیں، وقار شان و شوکت کے ساتھ، یعنی چلتے وقت نہ تکبر کرتے ہیں نہ تواضع کے ساتھ ذلت اور رسوائی کے ساتھ چلتے ہیں، نہیں، مومن کی ایک شان ہے، فضیلت ہے، ایک مقام ہے، اس کے ساتھ چلتے ہیں، نہ تواضع کر کے زیادہ گرتے ہیں نہ تکبر کر کے زیادہ اوپر چڑھتے ہیں، تعادل کے ساتھ، وقار۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب مومنین جاتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ رحمان کے بندے کسی جاہل شخص کے ساتھ ان کی بارکھوٹ ہوتی ہے تو فوراً نہیں اڑتے ہیں لڑنے کے لیے، سلام کہتے ہیں، جاؤ یار بس آپ کا کام ہو گیا، جاؤ خدا حافظ، اس طرح بگا دیتے ہیں اور اپنا کام آگے چلاتے ہیں۔ اور آگے صفات بیان کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں خدا تعالیٰ؟ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا، رحمان کے بندے وہ ہیں جب خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، نہ اسراف کرتے ہیں کہ حد سے زیادہ دے کے خود کھالی بیٹھیں، ولم یقتروا، اور نہ کیا کرتے ہیں؟
کنجوسی کر کے کچھ نہ دے کے بیٹھتے، پورے ماہ رمضان میں ایک دفعہ چائے نہیں پلائے، یہ بھی نہیں کرتے، روزانہ چائے پلا کے دوسروں کو کیا ہے موقع نہیں دیتے، یہ بھی نہیں کرتے۔ یہ متقی لوگوں کی علامت، یہ رحمان کے بندوں کی علامت، اعتدال کے ساتھ۔ پیغمبر پاک جو ہے نا، ایک دفعہ سے دو کچھ کپڑے تھے پیغمبر پاک کے پاس، کرتے تھے، ایک کرتا نہیں سو گیا، دو لیا، ایک کرتا جو ہے نا، ایک کرتا پہنا تھا، ایک کرتا جو ہے نا ساتھ تھا۔ دیکھا تو دروازے پہ کوئی غریب آیا، فقیر آیا، مانگ رہا تھا، کچھ نہیں تھا، وہیں ایک جو ہے نا کرتا تھا، دے دیا، خدا میں دے دیا۔ پیغمبر خدا کے گھر میں ایک معصوم تھی، اس نے جو ہے نا پیغمبر خدا کے لباس کو نجس کیا، اب اسی کرتے کو اٹھا کے دھو رہا ہے، دھونے کے بعد اس کو سکھانے کے لیے رکھا ہے۔ نماز کے ٹائم ہو گیا، نماز ہو رہی ہے، آزان ہو رہی ہے، پیغمبر خدا نہیں پہنچے، اور کفار نے شروع کیا، یہودیوں نے کہا تھا نا یہ رسول دھوکہ دیتا ہے آپ لوگوں کو، خود نماز کے اعتقاد نہیں رکھتا ہے، خود سو کے بیٹھا نہیں آ رہے، ہاں کہاں ہے نماز؟ جو نماز کو بلانے والے، نماز کی تعلیم دینے والے ہی نماز سے غائب ہے۔ پیغمبر خدا جانا چاہتے ہیں لیکن لباس نہیں ہے، کیسے جائے؟ اسی وقت خداوند نے وہی نازل کیا کہا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اے حبیب راہ خدا میں خرچ کرتے وقت وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو لا کے گلے کے ساتھ باندھ کے نہیں بیٹھے، اشارہ دے رہے کیا پورے مہینے میں ایک دفعہ تو چائے پلائیں، کھا رہے گلے کے ساتھ باندھ کے نہیں بیٹھے، اس طرح کچھ راہ خدا میں دے دیں۔ اور وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، مکمل ہاتھ کو کھول کے سب کچھ دے کے بھی نہیں بیٹھے گی، کل آپ کے لیے پاس کیا ہے، سر دھونے کے لیے صابن نہیں ملے گی، اور آپ کے پاس شیمپو نہیں ہوگا، دوسری چیزیں لوازمات ان کے لیے بھی کچھ رکھے۔ پیغمبر کو اس طرح وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کیا ہوگا؟ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، لوگ آپ کی یعنی مرمت کرتے رہیں گے مسجد میں اور آپ پریشان رہو گے، ایسا نہ ہو، راہ خدا میں دے دو لیکن کچھ رکھ کے دے دو، حد اعتدال میں دے دو، اعتدال کے ساتھ کریں۔ پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ عامر المومنین السلام کہہ رہے ہیں جو آپ لوگوں کے لیے بہت بھی ہونا پیاری حدیث۔ جوانی میں کیا ہوتا ہے؟ انسان جذبات کے شکار ہوتا ہے، دشمنی کرتا ہے تو نفرت کی حد سے زیادہ، دیکھنا نہیں چاہتا ہے، دوستی کرتا ہے تو پاگل ہوتا ہے، اس کے جو ہے نا نام ادھر کاٹ کے لکھ دیتا ہے، کبھی جو ہے نا ادھر کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ مولا کہہ رہے دوستی کرے مسئلہ نہیں ہے، لیکن احبب حبیبک ہونما، مولا فرماتے ہیں نا جو بارگاہ میں دوستی کریں، احبب حبیبک ہونما، دوست کے ساتھ دوستی کریں لیکن ہونما ایک حد میں رکھیں۔ کیوں؟ عسیٰ یکون بغیضک یوما، ہو سکتا ہے ایک دن وہ آپ کا دشمن ہو جائے، پھر اس وقت شرمندہ ہو، یار کل دوستی تھی تو جو ہے نا ایسی جو باتیں ان کو دی تھی، راز ان کو دے دیے تھے، بہت جو نہیں سمے میں دوستی گھر کی باتیں بیان کی، اب دشمنی ہو گئی، سر نیچے کر کے شرمندگی سے یاد تعادل میں رکھیں۔ اور آگے وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنَمَّا، دشمن سے ساتھ دشمنی رکھے لیکن ایک حد میں رکھے، ایک حد میں دشمنی ہونی چاہے، سنو کہ اس کی مور کی نیچے گراؤں گا، ادھر سے سیڑھوں سے گراؤں گا، کیا اگلے دن عسیٰ یکون حبیبک یوما، ہو سکتا ہے ایک دن وہ آپ کا دوست ہو جائے، دوست ہوا تو پھر اس وقت کیا ہو، یار کل دشمنی تھی تو ان کو جو ہے نا ماں بہن کی گالی بکی تھی، آج جو ہو یار کیا ہو گئی ہے، کس منہ سے میں اس کے ساتھ دوستی کروں؟ حالات ایسے ہوتے ہیں، اس وقت شرمندگی اٹھانی نہ پڑے، دشمنی کے وقت پھر شرمندہ نہیں ہو جاؤ گے، دوستی کرو گے تو پھر پیار محبت کرو، حد میں یعنی تمام جو ہے نا احکام دین جو ہے وہ کیا ہے، حد تعادل میں رہنا، اعتدال کے ساتھ۔ لیکن ایک کام کو خدا کہہ رہے ہیں تعادل کے ساتھ نہیں چاہیے، ایک کام ضرور آپ کہیں سے لاؤ کہ نہیں اس کو بھی زیادہ کہا ہے تو میرے پاس میں اس کو انعام دوں، کہیں پہ نہیں کیا خدا نے زیادہ، ہر کام کو اعتدال کے ساتھ، روزہ رکھنا ہے ایک مہینہ رکھو سال میں، پورے سال نہیں رکھنا، ایام معدودہ، شہر رمضان اللہ جیسے کہنا، نماز پڑھنا ہے 5 وقت کی پڑھنے کافی ہے، ہر چیز کو اعتدال اعتدال اعتدال۔ ایک کام پہ کیا کہتے ہیں خداوند عالم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یاد خدا جو کرنا ہے اس کو زیادہ ہی کرنا ہے، وہ جتنا زیادہ کرو کم ہے، یاد خدا کو کثیر کتنا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تسبیح کرے خدا کی، صبح و شام خدا کی تسبیح کرتے رہے۔ اور دوسری آیت میں کیا فرمایا، یہ سورہ احزاب کس وقت جو ہے نا خدا کی یعنی ذکر کرتے رہیں، یاد خدا کرتے رہیں، خداوند عالم تاکید اتنی کر رہا ہے کہ وقت کے مشقت نہیں ہے، صبح و شام کرنا ہے یاد خدا، کس کیفیت کے ساتھ، کس حالت کے ساتھ، کیفیت میں کیا کہا خداوند عالم نے، کہا کثیر ہو، حتیٰ بازار میں بیٹھے ہو تو بھی یاد خدا کرنا، مسجد میں بیٹھے ہو تو بھی یاد خدا،
دیکھو خداوند عالم سورہ جمعہ میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جمعے کے دن جب نماز کی آواز آئے گی، آپ کو اذان کی آواز آپ کے کان تک پہنچ گئی تو بھاگ کے آنا ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ، ذکر خدا کی طرف. جمعے کی نماز ذکر خدا ہے، وہاں پہ بھاگ کے چلے جائیں. اور جب نماز ختم ہوگی تو کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. ہاں نماز ذکر خدا ہو گئی، اب واپس آ گئے. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیلنے آئے. پھیلنے کے بعد کیا کریں؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، خدا کے فضل کو ڈھونڈے، رزق کو ڈھونڈے. کوئی کاروبار میں لگے، کوئی جو ہے نا جاب میں مصروف ہو جائے، کریں سب کچھ کریں، آپ کی مرضی. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یاد رہے ایک کام کرنا ہے وہاں پہ. وہ کیا؟ کاروبار میں مشغول ہو، دکان میں ہو، بازار میں ہو، کہاں پہ بھی ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. پھر دوبارہ کہتا ہے کہ وہاں پہ بھی، بازار میں بھی، دکان میں بھی، گھر میں بھی جاتے وقت وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، خدا کی یاد کریں، ذکر کریں کثیرا. پھر آگے جو ہے نا خدا نے کیا کہتے ہیں؟ جنگ کے میدان میں جاؤ. جہاد واجب ہے. جہاد میں جا کے نہیں ہو کہ آپ نے جو نا اسلحہ ہاتھ میں لی ہو بس سب کچھ جہاں مجاہد فی سبیل اللہ ہے، نہیں. اس وقت بھی یاد ہو. سورہ انفال میں کیا فرماتے خداوند عالم؟ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب آپ کی ملاقات ہو جائے ایک گروہ کے ساتھ جنگ کے لیے، آمنے سامنے ہو گئے، روبرو ہو گئے، تو فاثبتوا، ثبات قدم دکھاؤ وہاں پہ، ڈٹے رہو وہاں پہ. اور کیا کرو گے؟ ثبات قدم دکھانا یہ مجاہد کا کام ہے. آگے کہہ رہا ہے کہ جہاد کے میدان میں دشمن کے سامنے روبرو ہو. وَإِذَا کیا ہے؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وہاں پہ خداوند کہہ رہے ہیں کہ ذکر خدا زیادہ کریں تاکہ فلاح پاؤ، تاکہ کامیاب رہو گے. دیکھو یاد خدا. پھر آگے کیا کرے خداوند؟ جنگ کے میدان میں ہو، یاد ہو خدا. آپ جو ہے نا گھر میں بیٹھے ہو، یاد ہو. اور خداوند عالم کی جنہوں نے یاد کی ان کو خداوند عالم تجلیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. یاد خدا کی تاکید اس کی. خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ فی بیوت، سورہ نور میں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال. کچھ مرد ہیں کائنات میں، کچھ مرد ہیں جو خدا کی نگاہ میں مرد ہیں، باقی جو ہے نا ادھر ادھر کے مرد نہیں، جو رب العالمین جن کو مرد کہتا ہے. وہ کون ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ مرد ہیں جو یاد خدا سے کاروبار اور بازار میں جو ہے نا خرید فروخت یاد خدا سے ان کو غافل نہیں کرتے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز سے ان کو غافل نہیں کرتے. ہر کام میں مشہور ہے تو یاد خدا کے ساتھ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مرد جنہوں نے اپنے رب کی یاد کو نہیں چھوڑے، وہ مرد. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ یاد خدا میں مشغول اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کیا ہوں گے؟ دل اور آنکھیں الٹے ہونے. دل خوف خدا سے الٹ کے اوپر، تتقلب القلوب والابصار، آنکھیں یہ جو ہے نا خالی آنکھیں الٹ کے پیچھے جائے گی. ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کی تجلیل میں ہے جو ہے نا احترام میں، کہ بیچارے جو ہے نا پورے مہینہ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو درس میں پابندی کے ساتھ آتا ہے، دن میں بھی آتا ہے. ہم ایسے لوگوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آج کوئی کسی وجہ سے دیر سے آئے تو ان کی جو ہے نا قدردانی کرتے. کل اگر دیر سے آئے گا تو اس کو بھی اسی طرح ہی بھیجے کہ جیسے پہلے بھیجے. تو یہ یاد خدا کی تاکید. خدا نام کیا کہتے ہیں؟ ذکر خدا کریں. اور جنہوں نے یاد خدا کی ان کی تاکید کرتے ہوئے ان کے مدح و ثنا کرتے کیا فرماتے؟ بس یہی مرد ہے معاشرے. مرد ہے تو رجالون، اس میں ہو سکتے عورتیں بھی ہوں، ختم زہرا ہے. یہ جو ہے نا یاد خدا ہمیں مشغول اتنے ہیں کہ کاروبار اور زندگی کی جو ہے نا روزمرہ امور ان کو یاد خدا سے غافل نہیں کرتے. یہ مرد ہے. اور پھر خدا نام کیا کہتے ہیں؟ یاد خدا کی تاکید. سورہ آل عمران میں کیا فرماتے ہیں؟ اتنی تاکید ہے کہ صبح و شام تاکید ہے. پھر کس حالت میں یاد خدا کریں؟
خداوند عالم فرماتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ خداوند عالم کہتے ہیں عاقل لوگ جو ہیں، عقل مند لوگ وہ ہیں، اولو الالباب لوگ وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں اولو الالباب لوگ؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑے ہیں تو بھی یذکرون اللہ، خدا کے ذکر کرتے ہیں، قیام وقعودا، بیٹھے ہوئے تو بھی یاد خدا کا، وعلی جنوبہم، اور لیٹے ہوئے ہیں تو بھی خدا کی یاد کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں خدا کی نا حقیقی عقل مند لوگ، باشعور لوگ۔ جو عام بندے کو جو ہے نا آپ کہیں گے یہ کتنا بیوقوف ہے، لوگ کہیں گے یہ غصہ کرتا ہے۔ دیکھو خداوند عالم نے ہر ایک کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ یہ کمی کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جو آنکھیں چاہے تھے وہ دیا، کہ کسی کو نہیں کرتے یار آنکھیں مجھے چاہے تھے وہ نہیں، ایسا ناک میرا ایسا نہیں ہے، ہر ایک پہ شکایت ہے، پیسے میرے وہ نہیں ہے، گاڑی میری وہ نہیں ہے، ہر ایک پہ شکایت ہے، لیکن ایک چیز پہ سب خوش ہے، وہ کیا ہے؟ عقل پہ۔ کہہ رہے کہ مجھے خدا نے وہی دیا جو عقل ہے، جبکہ یہ نہیں دیا عقل، سب سے زیادہ کم عقل کو تقسیم کیا خدا نے، اس پہ سب خوش ہے۔ کہہ رہے سب سے زیادہ عقل مند میں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا یار اس کو عقل زیادہ دی ہے مجھے کم، یہ نہیں کہتے، کہہ رہے سب سے زیادہ عقل میں دی ہے، اور دوسری چیزیں جو زیادہ دی ہے اس پہ کہہ رہے اس پہ کم دیا گیا۔ اور عقل مند لوگ کون ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان میں آیات ہیں، نشانیاں زمین و آسمان کی خلقت پہ آیات ہیں، نشانیاں کن کے لیے؟ لأولی الالباب۔ اولی الالباب کون ہے؟ سوال کیا خدا سے، خدا اولی الالباب کے لیے نشانیاں تو ہیں، کون لوگ ہیں اولی الالباب؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اولی الالباب لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں یاد خدا کرتے، یہ یاد خدا کرتے۔ ایک ہی عمل ہے جس کی تاکید ہوئی ہے زیادہ کرنے کی، جس کو ہم بہت ہی کم انجام دیتے، وہ کیا ہے؟ ذکر خدا، یاد خدا۔ اب دیکھیں کیمیت کے لحاظ سے، کیمیت کسے کہتے ہیں؟ حجم۔ حجم کے لحاظ سے کہا کہ کثیر ہو یہ عمل، کیفیت کے لحاظ سے کیسے ہو؟ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کیفیت میں کیسے ہونی چاہیے؟ بتاؤ جی حافظ قرآن کیسے ہونی چاہیے کیفیت میں؟ ذکر خدا جو ہے نا بس صبح و شام لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے کر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نہیں، پھر جو ہے نا کیفیت میں بھی کس عالم میں ہو، کیفیت میں ایک بندہ ذکر خدا کر رہا ہے، کثیر کر رہا ہے، بیٹھا ہے، زبان اس کی چل رہی ہے، لیٹے ہوئے پڑھتے نہیں، یہ نہیں کہتا خدا، یہ تو صرف کیفیت میں ہوگی، کیفیت بھی دیکھ رہا ہے، کیفیت کیسی ہو؟ سورہ مبارک بقرہ میں خدا فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمْ مناسککم فاذکروا اللہ کذکر آبائکم او اشد ذکرا۔ جب حج سے فارغ ہو جاتے تو لوگ کیا کرتے تھے، اس زمانے میں بیٹھتے تھے اپنے آبا و اجداد یاد کرنے میں، محل گفتگو ہوتے تھے، گفتگو کیا کہتے ہیں، میرے دادا نے اتنے جو ہے نا شکار کیے تھے، میرے دادا نے اتنے کو مارے تھے، ایک دوسرے کو دادا و بابا کی قصے سنا رہے تھے۔ اب خدا نے کیا کہا؟ یاد خدا ایسے کرنا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ، جس طرح آبا و اجداد کی ذکر میں منہ ہوتے ہو نا، اس طریقے سے خدا کی یاد کرو۔ او یا کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ، او اشد ذکرہ، بلکہ اس سے بھی شدید انداز میں، کیفیت میں شدید ہو، کیمیت میں کثیر ہو یاد خدا۔ شدید کتنے ہونی چاہیے؟ صرف نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، شدید کے ساتھ اس طرح ہو کہ امیر المومنین امام المتقین یعقوب الدین علی ابن ابی طالب کی طرح ذکر ذکر خدا اس طرح کرے، کیسے؟ پاؤں پہ تیر لگا ہوا ہے، جب تیر کو اٹھایا پتہ نہیں چلا۔ امام حسن مجتبیٰ نے کیا کہا؟ میرے بابا کے پاؤں میں تیر ایسا ہے، اس کو رکھے تو بھی درد آور ہے، اس کو نکالے تو گوشت کے ساتھ نکلنے والا ہے۔ اب کیا کریں گے اس عالم میں؟ کہا کہ بابا کو انتظار رکھیں، بابا جب نماز میں کھڑے ہوں گے، ذکر خدا میں مشغول ہوں گے، یاد خدا میں مشغول ہوں گے، تو اس دنیا سے وہ غافل ہوتے ہیں، رب العالمین کے ساتھ شدید ذکر خدا کرتے ہیں۔ اس وقت تیر کو جانے کھینچ تو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور تیر کو کھینچ پتہ نہیں، وہ تیر جو گوشت کے ساتھ باہر آ رہا تھا، لیکن علی ابن ابی طالب کو یاد خدا اس طرح شدید کر رہے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا یاد خدا پھر اس شدید شدت کے ساتھ کیمیات میں میں نہیں کہا یار آج بہت میں نے خدا کا نام لیا، نہیں، کیمیات بھی زیادہ ہو، کیفیت بھی ہو، اس نہیں کہ یار بس ذکر خدا کر رہا ہوں خیال کہیں اور ہو، یہ نہیں، شدید ہو، یعنی یا اللہ کہنے کے ساتھ در و دیوار کو محسوس کرو کہ یہ بھی اللہ کے،
شدید اللہ. اور یہ اہم ہے، اصل چیز یہ ہے انسان یہ ذکر خدا زبانی، ذکر خدا لسانی، ذکر خدا قلبی، ذکر خدا عملی، یہ سارے اس لیے کرے کہ ذکر خدا حالی پیدا ہے، حالت ایسی پیدا ہوگی رب العالمین کی جو ہے نا ذکر کا مزہ چکھ جائے. اسی لیے خدا تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ مبارک حدیث میں فرماتے کہ ایسے ایسے ذکر نہیں، ذکر خدا ایسے کریں کہ علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ایسا وقت نہیں آیا ہے آپ کو کہ یاد خدا سے آپ کا دل خاشع ہو جائے، یا اللہ کہنے کے بعد دل سے جو ہے نا آنکھوں سے ماہ رمضان ختم ہوا، آیا ایسا وقت نہیں آیا کہ ہم یا اللہ کہنے کا محسوس کریں، خدا لبیک کہے، لبیک کہے، اس کو محسوس کریں اس شدید انداز میں یاد خدا، یاد خدا. اس وقت پھر مزہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ باشد ایک شاگرد آئے، اے استاد محترم مجھے جو ہے نا تعلیم دے، عرفان کی تعلیم دیا، تربیت دیا گیا. آیت اللہ باشد خود سے کہہ رہے ہیں میں استاد محترم کے پاس گیا، تعلیم دے رہے تو استاد آج یہ کرو آج یہ کرو. ایک دن کہا کہ شاگرد محترم کہہ رہے میں جوان تھا اس وقت، کہا جائیں آپ اس دیہات میں جائیں، وہاں پہ ایک کسان ہے، اس کسان سے مل کے آئے. استاد کی بات تھی، کوئی حکمت وہاں پہ پوشیدہ تھی، میں چلا گیا. کہہ رہے ڈھونڈے اسے، کیا ہے محلے میں دیہات میں گیا، ہر طرف بیابان ہے، درمیان میں ایک چھوٹی سی بستی ہے، اس بستی میں اس کا گھر ہے. جا کے جو ہے نا ان سے ملاقات کی کوشش کی تو کہا کہ ان کے گھر والوں نے کہا کہ وہ بندے خدا جو ہے نا اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں، کھیت میں کام میں مشغول ہیں. اسی وقت ان کے گھروں سے جوان تھا، کہہ رہے کہ ان کے گھر والوں سے میں نے کہا کہ اگر اجازت ہے تو میں یہاں نماز پڑھنے تک شاید وہ آئے. ان کے گھر والوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ نماز پڑھیں، یہی جو کھلی جگہ ہے یہاں بیٹھ کے نماز پڑھیں. کہہ رہے میں نے وضو کیا بڑے احترام سے، تمام مستحب جو ہیں دعائیں ذکر ہوئے ان سب کو پڑھتے ہوئے وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتے، نماز ختم کی. اسی کسان کی جو ہے نا بیوی نے کہا کہ یہ ہے آپ کی نماز، یہ نماز پڑھ دو. ہاں میں نے نماز پڑھ لی. اب دیکھو نماز تو میرے شوہر آئے گا تو وہ پڑھتے ہیں. اب یہ کہنا تھا بیٹھا انتظار، ہاں استاد نے شاید اس کو ایسے بھیجا. دیکھا کہ کچھ ٹائم کے بعد دیکھا تو کسان آیا، اس کے جو ہے نا کپڑے بھی جو ہے نا عجیب سے دبے لگے ہوئے ہیں، کام کر کے آئے ہیں تھکے پرانے، اور جو ہے نا ہاتھ میں گنٹی بیلچا آئے، ان کو ایک طرف پھینک دیا. وہیں سے جو ہے نا پانی سے عجیب طریقے سے وضو، نہ تو کوئی دعا پڑھ رہا ہے نہ کچھ، ایسے جو ہے نا وضو کر لیا. کرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ وہاں دیہات، وہاں پانی کی آواز آ رہی تھی، وہاں مرغیوں کی آواز آ رہی تھی، کتوں کی آواز، ہر چیز کے دیہات میں ہر چیز تھی. کہہ رہے سارے آوازیں میں سن رہا تھا شور ہوگا. جب اس بندے خدا کسان نے نماز کے لیے کھڑے ہو کے تکبیر پر احرام پڑھ لیا، اللہ اکبر جب کہا تو کہہ رہے سارے کے سارے خاموش ہو گئے. اس اللہ اکبر میں، اس نماز میں ایسی تاثیر تھی. کہہ رہے کہ بکری بھی خاموش، بلی بھی خاموش، جہاں پہ جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا مرغیاں بھی خاموش، پانی کی بھی آواز نہیں آئی. سب کے سب احترام میں اس کے ذکر خدا، اس کی نماز میں کہ احترام میں خارج ہو گئے. سمجھ گیا استاد نے مجھے اسے بھیا کہ یہاں پہ نماز پڑھنی تو ایسے پڑھے شدید انداز. اس کو چکھیں، اس جوانی میں اس نماز کو چکھیں، اس نماز کے مزے کو چکھیں، اس ذکر خدا کی لذت کو چکھیں. اگر آج رمضان ختم ہو رہا ہے، اختتام کی طرف جا رہا ہے، یاد خدا ابھی بھی نماز کے لیے آپ لوگوں کو یعنی سختی محسوس کر رہے ہو تو کیا ہو گئے ہو؟ خدا تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نماز علامت بتا رہے ہیں. کیا بن گیا ابھی تک؟ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد لے لو اور صبر سے مدد لے لو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بہت سخت ہے. ابھی بھی سخت ہے، ہم ان بدبختوں میں ہی شامل ہیں. ہاں بہت سخت ہے، لیکن ایک گروہ کے لیے بہت لذت بخش ہے. إِلَّا الْخَاشِعِينَ، خاشع لوگوں کے لیے دے مزے کی چیز ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اب تک خاشع نہیں ہو گئے یاد خدا سے، اب تک ہمارے دل نرم نہیں ہوا ہے. نہیں ہوا تو موقع ہے، حوضے میں آگے 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، قوم کے فضا سے کیا لیے ہو؟ حوضے میں قوم میں آگے جو ہے نا مرغی کے انڈے کھانا، یہاں پہ مرغی کے گوشت کھانا، یہاں پہ بریانی کھانا، یہ تو قوم کے کتے بھی کھاتے ہیں. اس طرح سے حوضے علمیہ کے فضا سے یہ نماز کی معنویت لے لیں، یہ ذکر خدا کی لذت لے لیں، یہ نماز شب کی لذت لے لیں. ذکر خدا وہ کیسی لذت ہے. آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے خود کی اس کو بیان کم کر سکتے، محسوس وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے اس کو، محسوس وہ لوگ کرتے ہیں. آیت اللہ علماء ابو الحسن اصفہانی نے خود کی مشہد میں ہوتے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا ہر دن ہر رات جو ہے نا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں گزارتا،
شب بیداری میں کس محبت کے ساتھ عشق خدا میں یاد خدا کی لذت کو محسوس کرتے. ایک دن وہ خادم نے کہا کہ آپ جو ہے نا ابھی عمر رسیدہ ہیں، ذکر خدا میں مشغول ہوتے ہیں حرم میں کسی کونے میں، تو لوگ آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، کوئی آنا کوئی جانا، کوئی پہچانتے ہیں سامنے آتے ڈسٹرب. میں ایسا کرتا ہوں آپ کے لیے جو ہے نا چھت کے اوپر جگہ بناتا ہوں، آپ کو چھت پہ بھیجوں گا، آپ اوپر جا کے آرام سے نماز پڑھیں. میں ہر دن رات کو اوپر بھیجوں گا، صبح جب جانا نماز کے بعد میں آپ کو نیچے لاؤں گا. اس نے کہا اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، تنہائی میں، وہ بھی علی بن موسیٰ رضا کے حرم میں کوبے کے سائے میں بیٹھ کے عبادت کرتا. پھر اس کے بعد روٹین اس کے چینج ہوا، اوپر چھت پہ جا کہہ رہے ہیں چھت کے دروازہ کھولنے کے بعد بیٹھتا تھا اوپر، پھر نیچے آتے ہوئے کوئی اوپر نہ جائے دروازے کو تالا لگا کے میں نہیں کہہ رہے ہیں یہ معمول تھا. اور رات کو 12 بجے حرم بند ہوتا تھا. صبح نماز کے لیے جب میں حرم کھولنے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے جاتا تھا، 1 گھنٹہ پہلے جا کے حرم کے دروازے کو کھول دیا. وہاں پہ جو نا لوگ مشغول، صبح کی نماز کے بعد جا کے مجتہد کو آیت اللہ اسفہانی نخودگی کو نیچے لا دینا، یہ معمول. ایک دن رات کو آگے حرم کو بند کر کے آئے، سوئے، کہنے کہ صبح نماز سے 1 گھنٹہ پہلے جاگا، حرم کو کھولنے کے لیے جا رہا ہوں گیا، باہر نکلا دیکھا جو ہے نا موسم چینج ہوا ہے، موسم بدل گیا، بائیں برف باری مشدد برف باری. کہہ رہے کہ تقریباً 1 بالش برف باری ہو گئی. وہ 75 سال کے بوڑھے مجتہد اوپر تن و تنہا ہے چھت پہ، نیچے آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، ادارے کے دروازے کا میں نے تالا لگا کے پریشان ہو. اب اس کی کیا حالت ہوگی، کیسی کیفیت میں ہوں گے بیچارہ، سردی سے کیا حالت ہوگی. کہہ رہے بھاگتے ہوئے آیا، آگے حرم کے دروازہ کھولا، پھر بھاگتے ہوئے گیا، جا کے چھت کے دروازے کھول کے دیکھا یہ ذکر خدا کے لیے اللہ. کہہ رہا جا کے بھاگتے ہوئے دروازے چھت کے کھول کے دیکھا تو یہ 75 سال کے بوڑھے مجتہد جو ہیں رکوع کی حالت میں ہیں. برف باری ایک بارش ہوئی اس سردی میں، رکوع کی حالت. اور میں جاتے ہوئے جلدی جا کے ان کی جو نا پیٹ سے شرمندگی کے ساتھ برف کو اٹھانا چاہ رہا تو دیکھا تو 4 انچ تقریباً اس کے پیٹ میں برف جمی اور اس کو پتہ نہیں. یہ یاد خدا کی لذت ہے. یہ یاد خدا کو محسوس کرنے کے بعد پھر نہ سردی کے احساس ہوتا ہے نہ گرمی کا. اسی لیے خداوند ہم کہہ رہے ہیں زندگی میں ایک کام کریں، اذکروا اللہ، ذکر خدا. اور کیسی ہے ذکر خدا؟ امیر المومنین السلام کیا فرماتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ذکر خدا یہ فرقات کیا ہے، الہی پروردگار بذکرک عاش قلبی، پروردگار تیری یاد ہے جس سے تو دل زندہ ہوتا ہے. یہ دل جو نا معاشرے کی وجہ سے مردہ ہو چکا ہے، گناہ کی وجہ سے مردہ ہو چکا ہے. اب اس دل کو زندہ کرنا ہے تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ الہی بذکرک عاش قلبی. پھر دعائے قبول میں کیا فرمایا، یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا، ایک وہ ذات جس کے نام دوا ہے، جس کی یاد شفا. شفا لیا اس نے ہم نے. رمضان میں کہاں گم چکے ہیں ہم، کہاں گم ہو چکے ہیں، کتنے ہم غفلت کے شکار ہو چکے. وقت گزر رہا ہے، جوانی بھی گزر رہی ہے، ماہ رمضان بھی گزر رہا ہے، حوضے میں جو دن گنے چنے ہمیں خدا نے موقع دی وہ بھی گزر رہے ہیں. اور ہم نے جو ہے نا ورزش کے لیے ٹائم رکھا ہے، کرکٹ کے لیے ٹائم رکھا ہے، باہر جانے کے لیے ٹائم رکھا ہے، واش روم جانے کے لیے ٹائم، ذکر خدا کے لیے ٹائم رکھا ہے. 10 منٹ ایسے رکھا ہے میں نے یاد کروں گا ذکر خدا ہو بس، اور کچھ نہیں. الگ سے یاد خدا، ایک تسبیح یاد خدا وہی مخصوص کیا نہیں کیا تو اپنے لیے نقصان کیا. کیوں؟ اسی وجہ سے تو ہم بے چین ہیں، اسی وجہ سے تو ہم سب کچھ ہوتے ہوئے کال کی جو ہے نا منتظر ہوتے ہیں. یار کہیں سے کال آئی تو فریش رہوں گا، یار کسی سے ساتھ کال کر کے باتیں کروں گا فریش رہوں گا. کیوں؟ اسی وجہ سے خدا کا وعدہ یہی ہے. خدا ہم کیا کہتا ہے کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور انہوں نے اپنے دل کو مطمئن کیا کس سے؟ یاد خدا. پھر آخر میں خدا انہوں نے کیا کہتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو یاد خدا ہے جو دل کو یعنی اطمینان، یاد خدا ہے جو دل کو خاشع بناتا ہے، یاد خدا ہے جو دل کو زندہ کرتا ہے، یاد خدا ہے جو دل کو سکون بخشتا ہے. اور امام سید الساجدین کیا فرماتے ہیں دعا میں، دعائے صحیح سجادے میں دعا کرتے فرماتے الہی بذکرک جلان للقلوب. اور یار آپ کی ذکر جو ہے نا دل کو سیکل دیتی ہے، دل کے جو زنگ لگتے ہیں نا جلا بخشتی ہے، دل کو روشن کرتی ہے. دیکھیں یاد خدا کی بس، اور وہ بھی جوانی میں.
کیسے ہو گئے؟ ایک دفعہ یا اللہ کہیں خداوند عالم فرماتے کہ میرے پیارے بندے، کیسے کریم خدا، کیسے کریم خدا کہہ رہے ہیں کہ آؤ میری یاد زندگی پتر۔ عام بندہ کہتا ہے یا اللہ، حدیث میں بھی آیا ہے، حدیث قدسی میں خداوند عالم وہ خدا کے پیارے بندے اولیاء جب کہتے ہیں یا اللہ، خدا کہتا ہے لبیک عبدی لبیک، میرے بندہ لبیک، حاضر ہوں میں حاضر۔ لیکن کہتے ہیں حدیث قدسی کہہ رہے ہیں جب کوئی گناہگار کہتا ہے یا اللہ، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ خدا کہتے ہیں عبدی لبیک لبیک لبیک۔ معصوم نے پوچھا یہ 3 دفعہ کیوں، وجہ کیا ہے گناہگار کو اس طرح اہتمام؟ تو کہہ رہے ہیں کہ حدیث قدسی کے جملے کہتے ہیں کیونکہ میرا ولی جب مجھے پکارتا ہے تو اس کو پتا ہے میں اس کا ہوں، اسی لیے جو ہے نا میں ایک دفعہ لبیک۔ جب میرا گناہگار پکارتا ہے تو اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اگر میں نہ پکاروں تو وہ مایوس ہو جائے، اسی لیے میں 3 دفعہ لبیک۔ ایسا خدا نہیں کہ وہ صرف مومنین کا خدا اور متقین کا خدا، انہوں نے جو ہے نا گناہگاروں کے لیے الگ سے اہتمام کیا، 3 دفعہ لبیک۔ یاد خدا پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا ہوں کہ خداوند عالم ہمیں یاد خدا کی لذت کو درک کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہمیں لذت ذکر خدا کی لذت کو محسوس کر کے زبان کو ہمیشہ ذکر خدا، دل کو ہمیشہ یاد خدا میں مشغول رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے والدین، ہمارے تمام رشتہ داروں کو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو اور خصوصاً ہمارے جو ہے نا متعلقین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگار اس بابرکت مہینے کے صدقے میں پیغمبر پاک کی جوار رحمت میں انہیں جگہ نصیب فرما، ان کے تمام گزشتہ گناہوں کو آپ و درگزر فرما۔ پروردگار جن جوانوں نے وطن چھوڑ کے یہاں پہ آپ کی یاد کی خاطر یہاں پہ آئے ہیں، پروردگار ان کے دلوں کو اپنے یاد سے منور فرما۔ پروردگار ان کی جو حاجات شرعیہ ہیں پروردگار ان کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اگر میں ان تمام حاجات کے برابری کے لیے اور انشاءاللہ کل پھر بیان کروں گا کہ یاد خدا سے مراد کیا ہے۔ یاد خدا سے مراد روایت میں ایک آئے کہ یاد خدا سے مراد زمانے کا امام، پروردگار زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خشنود فرما۔ پروردگار اس بابرکت مہینے کے صدقے میں ہمارے مولا واقع امام زمان علیہ السلام کو جلد از جلد ظہور عطا فرما۔ اگر میں ان حاجات کی برابری کے لیے باوجود بلند صلوات اللہم صلی